أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز دوستوں اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، گناہ کبیرہ کی سیریز کا یہ آج 8واں پروگرام ہے. اب تک ایک کر کے 7 گناہ کبیرہ جو اللہ کو ناپسند ہے، جس کے لیے سختی سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا، وہ ہم کر چکے ہیں. آج اور ایک گناہ جو گناہ کبیرہ میں جس کا شمار ہوتا ہے اور جس کا رزلٹ جہنم کی آگ ہے، اس کے متعلق بات کریں گے. اور اس وقت جو تمام عالم کا حال ہے دنیا کا، اس میں بہت سے لوگ ایک اسی طرح کے گناہ میں شامل ہیں. وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. 8واں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے کہ یتیم کا مال کھانا. کسی یتیم کے مال کو، اس کی چیز کو لے لینا، اسے استعمال کر لینا، کھانا، اس کے حق کو چھین لینا، یہ گناہ کبیرہ ہے. یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ بچہ شرعی اعتبار سے ابھی بالغ نہ ہوا ہو، اسے یتیم کہا جاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جیسے صاحب سے ہماری کولکتہ میں ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، اپنے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں اور میرے 4 بچے ہیں. پھر آگے وہ کہتے کہ میں یتیم ہوں، مسکراتے ہوئے. پھر کہتے ہیں کہ اپنے یتیم بھائی کے لیے دعا کیجیے گا. ہم سوچنے لگے کہ بھئی آلریڈی ان کے 4 بچے ہیں اور یہ خود کو یتیم کہتے ہیں. بالکل باپ کا سایہ اٹھ جانا بہت بڑی بات ہے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ بچہ جو ابھی پوری طرح بالغ نہ ہوا، اسے یتیم کہا جاتا ہے، جس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ گیا اور اس کی کسی بھی چیز کو کھانا نہیں، چھیننا، غصب کرنا، اس کے حق کو اس تک نہیں دینا، اس کے حق میں لاپرواہی کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھا جایا کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم واصل ہوں گے، جہنم جائیں گے. قرآن میں کئی یتیموں کے متعلق آیتیں ہیں جہاں یتیموں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے باتیں کی گئی ہیں، اور صاف طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے. تو اس لیے اس گناہ سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے. آگے آپ کو بتائیں کہ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز مال حرام کو بھلی چیز مال حلال کے بدلے میں نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں
ان چیزوں پر لوگ دھیان نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نتیجتاً ہمارا معاشرہ سب کچھ خراب ہو گیا۔ آپ دیکھیے نا، بہت سے لوگ یتیم خانہ کھول لیتے ہیں، یتیم خانے میں بچوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، بچوں کے یتیم خانے کے نام پر، بچوں کے نام پہ وہ ڈونیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اپنا گھر بار بناتے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ اگر ہم کسی یتیم کے نام پر کوئی چیز لے رہے ہیں تو یہ اس کا حق ہے، وہاں تک پہنچنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم جو اس کا حق ہوتا ہے وہ دینے کی بجائے ہم جو اس کے نام پہ دوسروں سے چیزیں لے لیتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں۔ گناہ میں کبیرہ ہے۔ ایسے تمام وہ لوگ جو اس گناہ کو کرتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے ان کے لیے جہنم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ خود اپنے بعد ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو ان پر کسی قدر ترس آتا، اس لیے ان کو یتیم اور غریب بچوں پر سختی کرنے کے سلسلے میں خدا سے ڈرنا چاہیے۔ دوستوں، ان چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا۔ یتیم کا حق لینا، حق اب یہ پہ بات کریں گے انشاءاللہ کبھی، لیکن یہاں پر حق کے متعلق بس چند باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز کچھ وائرل ہیں جس میں ایک صاحب کھانا کھا رہے ہیں، ایک لڑکا یا لڑکی آتی ہے اور وہ بولتی ہے ماموں کیسے ہو، وہ بولتا ہے بیٹا آؤ کھانا کھا لو، میں کھا رہا ہوں۔ تو لڑکی یا لڑکا جواب دیتے ہیں کہ ماموں ماں کا تو حق کھا گئے، اب کھانا بھی کھاؤ گے۔ اہم چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، کسی کا بھی حق کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسجد بھی غصبی جگہ پر ہے تو اس مسجد میں آپ کی نماز، ہماری نماز قبول نہیں ہے۔ تو جب ہم دوسروں کا حق کھا لیتے ہیں تو وہ کیسے قبول ہوگا؟ خاص کر معاشرے میں یہ کامن سی چیز ہے کہ بھائی بہن ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی کا حق ڈبل اور بہن کا حق سنگل دیا ہے، لیکن ہم نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا کہ وہ صرف اپنے بھائیوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم بھائی لوگ، ہم 5 بھائی ہیں، ہم 6 بھائی ہیں، ہم 10 بھائیوں کا حصہ ہے۔ ارے بھائی بہنیں کہاں گئی آپ کی؟ ان کا شمار نہیں ہے؟ یا آپ نے ان کا حصہ اپنے میں بانٹ لینے سے پہلے کیا آپ نے ان سے اجازت لی؟ نہیں نا، تو پھر کیسے آپ بانٹ رہے ہیں؟ بہرحال اس ٹاپک میں ہم لوگ بعد میں بات کریں گے، اس وقت صرف ہمارے سامنے جو اہم عنوان ہے وہ ہے مال یتیم۔ مال یتیم کی بہت حفاظت ضروری ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اگر کسی یتیم کا ناحق مال کھا لیتے ہیں تو اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، اس دنیا میں بھی اس کی سزا ضرور ملے گی۔ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا جو دوسری سزا دنیا میں دی جانے والی سزا ہے، جس کی طرف قرآن مجید نے کچھ یوں نشاندہی کی، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے بعد ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو ان پر کس قدر ترس آتا، اس لیے ان کو یتیموں اور غریب بچوں سے سختی کرنے میں خدا سے ڈرنا چاہیے اور ان سے سیدھی طرح بات کرنی چاہیے۔
ہم جو شخص بھی ہے اگر کسی اپنے کا کسی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ یہ سوچے کہ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ بھی وہی ہو جائے اور اس کے بچے رہ جائیں یتیم، تو ان کا کیا ہوگا؟ بہت ضروری ہے ان باتوں پر دھیان رکھنا دوستوں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یتیم کا مال کھانے والے کی اولاد کو اسی دنیا میں اس کا بدلہ جلد ہی مل کر رہے گا اور خود اسے آخرت میں سزا ملے گی۔ آگے کہتے ہیں، ارشاد ہے کہ دوسروں کی اولاد کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے مرنے کے بعد نیکی کی جائے۔ اسلام کہتا تھا، اور اب سائیکالوجی میں بھی یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ باپ کی خوبیاں اس کے بیٹے میں آ جاتی ہیں، چاہے خوبیاں کہیے اچھائیاں ہوں چاہے برائیاں ہوں۔ بیٹا باپ کا آئینہ ہوتا ہے، جو حرکتیں باپ کرتا ہے وہ بیٹے میں آ ہی جاتی ہیں۔ اگر آدمی یتیم کا مال کھائے گا تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کے بچوں کے ساتھ بھی غلط سلوک ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر خاص دھیان دیں۔ آگے آپ کو بتائیں کہ ایک حدیث میں ملتا ہے، اور حدیث کے ساتھ ساتھ سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 82، اور وہ دیوار جسے حضرت خضر علیہ السلام نے تعمیر کی شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے انہی 2 لڑکوں کا خزانہ تھا، اور چونکہ ان لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں تو پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لے۔ یہ مشہور واقعہ قرآن کا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جناب خضر کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو جناب خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، انہوں نے اس کو بنا دیا۔ بعد میں اس کو واضح کیا حضرت خضر نے کہ یہاں پر 2 یتیموں کا خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگوں تک پہنچ جاتا، اس لیے اس کی تعمیر کر دی۔ یہ قرآن کا واقعہ تھا، اور بہت ساری احادیث میں کہا گیا ہے کہ بھئی یتیم کا مال کھانا سخت، اس کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ کسی بھی ملک میں دیکھیں جہاں مسلمان رہتے ہیں، ہم اپنوں کی بات کریں گے، دوسروں کی نہیں۔ مسلمانوں میں مختلف جگہوں پر یتیم خانے قائم ہیں، اور ایسے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بھئی جیسے ایک صاحب ہمارے پاس آیا کرتے تھے کہ بھئی یتیم خانے میں ہیں 16-17 بچے ہیں ان کے لیے، تو ہمارے دوست جو بھی ہوتا وہ دے دیتے ہیں۔ اتفاق سے جہاں پر ان کا یتیم خانہ تھا، ایک بار وہاں سے گزر ہوا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو اس یتیم خانے میں جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں جتنے بچے تھے اس میں سے روزانہ 2 بچوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ بھئی کھانا وہ پکائیں، چند بچوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی صفائی کریں یتیم خانے میں، کچھ بچوں کا یہ کام لگا دیا گیا تھا کہ بھئی آپ برتن دھو، یہ سب کرو، اور جو ذمہ دار تھا وہ آرام سے کرسی پر بیٹھے پان کھاتے اور حقہ گڑگڑاتے، اور اگر کوئی بچہ لاپرواہی کرتا تو اس کی سخت پٹائی بھی ہوتی۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بہت سے یتیم خانوں سے یہ خبر آتی ہے کہ کوئی بچہ وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ جو ذمہ داران کا ظلم ہوتا ہے اس سے وہ بچے بھاگ جاتے ہیں کہ بھئی کتنا ظلم برداشت کیا جائے۔ ذمہ داران کو چاہیے کہ یتیم خانہ ہے
یتیم بچوں کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی کا حکم کیا ہے اسے سمجھیں اور ان پر رحم کریں۔ اسی طرح سے کچھ اور نکات پر دھیان دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ علماء نے کہا کہ یہ ایک خوفناک حدیث ہے۔ انبیاء کرام تو آئے ہی ڈرانے کے لیے بھائی کہ جہنم سے ڈرو۔ آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی سے، اے علی، جب ملک الموت کافر کی روح نکالنے کے لیے آئے گا تو اس کے پاس آگ کا گرز ہوگا اور اسی سے وہ اس کی روح سختی کے ساتھ نکالے گا، پس جہنم یہ دیکھ کر زور سے چیخے گی تاکہ اسے جلدی سے لے لے۔ یہ سن کر حضرت علی سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے دوبارہ سنائیے۔ آپ کی یہ بات سن کر اپنا درد بھول گیا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیا اس طرح سختی سے آپ کی امت میں سے بھی کسی کی روح نکالی جائے گی اور اس پر ایسا عذاب آئے گا؟ یہ حضرت علی نے رسول اکرم سے دریافت کیا۔ رسول اکرم نے کہا ہاں بالکل، مسلمانوں میں سے 3 گروہ ایسے ہیں جن کی روح اس طرح سختی سے نکالی جائے گی۔ پہلا گروہ ظالم حکمرانوں کا ہے، دوسرا مال یتیم ناحق کھانے والوں کا، اور تیسرا گروہ جھوٹی گواہی دینے والوں کا۔ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا، سختی سے جان نکالی جائے گی۔ یتیموں کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ اچھے سے پیش آئیں، اگر ہمارے بس میں ہے ہم ان کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں تو پوری کر دیں۔ اور اسلام کا جو طریقہ ہے کہ بھئی آپ کو ہمیں اللہ نے ہماری وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، اگر ہمارے بس میں ہے تو ہم ان کے ساتھ کچھ بھلا کریں، نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ دعا کریں، لیکن ان کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اور اگر ایسے لوگ جن کے عزیز و اقربا میں رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے تو یہ ضرور کوشش ہو کہ اس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچ جائے، جتنی جلدی ہو، جتنی جلدی ہو۔ جو شخص یتیم کا ولی بنتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی یتیم کا سرپرست بنے اور وہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے کاموں کو اچھی طرح انجام دے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، تو اللہ تبارک و تعالی لازمی طور پر اس کے سر کے بالوں کی تعداد کے برابر نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ معاشرے میں ہمارے مختلف چیزیں ہیں۔ کسی دانشور نے کہا تھا نا کہ بھئی سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور سب سے بری امت جو ہے مسلمان ہے۔ ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے فخر کرتے ہیں، لیکن جب حق غصب کرنے کا ہوتا ہے، کسی کی چیز چھیننا، تو بس ہم سوچتے ہیں کہ بھئی سب ہمیں مل جائے، چاہے وہ ہمارے عزیزوں کا ہے، چاہے ہمارے بھائی بہنوں کا ہو، چاہے پھر کسی رشتہ دار عزیز جو یتیم ہے ان کا حق ہو۔ بس یہی ہوتا ہے کہ لے لو حق، چلو کون پوچھنے والا ہے۔ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
تم میں سے جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، جو برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ تو جب اتنے بڑے بڑے ہم کام کر جائیں گے تو کیا وہ چھپ جائے گا؟ کیا اللہ جو ہے اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا؟ جیسے ہم بہت سی چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ایک ذرے کا حساب ہمیں دینا ہے۔ تو ہمیں، اور سب سے بڑی بات جو معاشرے میں کامن ہو گیا ہے، جسے دیکھیے پریشان ہے، جسے دیکھیے اس کی شکایت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، جسے دیکھیے گناہوں میں ملوث ہے۔ کیوں؟ ارے نیک کام نیکی کریں گے بھائی، نماز پڑھ لیتے ہیں بھائی، آخری ٹائم پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ پر ایک مسجد کا واقعہ ہمیں یاد آتا ہے کہ عید میں ایک بار ایسا ہوا کہ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ علماء نے بعد میں اعلان کیا، وہ اعلان اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں تک نہیں پہنچا، پتہ نہیں چلا۔ دوسرے دن یہ ہوا کہ اب تو عید ہوگی، جب ہم لوگ مسجد پہنچے نماز کے لیے تو پتہ چلا بھائی عید تو کل ہی تھی، کیا اعلان آپ تک نہیں پہنچا؟ اس میں ایک بزرگ تھے، وہ بولے یار یہ تو عجیب ہو گیا بھائی، علماء لوگ انہوں نے سیدھے علماء کو برا کہا کہ بھائی سال میں ایک نماز پڑھتے تھے عید کی، وہ بھی اب اس سال نہیں ملی۔ اور اتنی زور سے انہوں نے کہا کہ جتنے 5-6 لوگ موجود تھے سب ہنسنے لگے۔ تعجب کی بات ہے نا کہ وہ سال میں ایک نماز عید کی پڑھتے تھے، بیچارے کو وہ بھی نہیں ملی۔ تو جب ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے، تو جب کسی کا مال ناحق کھا لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچاتے، اس پر ہم کتنا دھیان دیتے ہوں گے؟ جسے بہت ضروری ہے جاننا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَآخِرَةٌ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ اور تم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور خدا فسادی کو خیر خواہ سے الگ خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو مسلمان تھے وہ یتیموں کے حق سے اتنا زیادہ خوف انہیں ہوا کہ انہوں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی یتیم کا کوئی حق شامل ہو اور وہ ہم اسے کھا لیں۔ اتنا خوف تھا ان لوگوں کو۔ اور آج کوئی خوف ہی نہیں ہے، یتیم کا آ رہا ہے، غصبی آ رہا ہے۔ ایک چیز تو اپنے مسلمانوں میں ہے، خاص کر وہ لوگ جو مولانا ہوتے ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، میں مولانا بن گئے، ایک مدرسہ قائم کر لیا یا یتیم خانہ قائم کر لیا اور پھر نکل پڑتے ہیں وصولی کرنے کے لیے۔ سب ایسے نہیں ہے۔ مخلص علماء کرام سے معذرت کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹا بھائی جس کا پرنٹنگ کا بزنس ہے، ماہ رمضان کی شروعات میں اس کے یہاں پر بہت سے مولانا لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے، وہ رسیدیں لے کے آتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی 2 رسید چھاپ دیجئے، اس طرح کی 3 چھاپ دیجئے، اس طرح کی 5 چھاپ دیجئے،
اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ایڈوانس دے کے 5 چھپوا لیتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ بھئی ابھی 1 لے کے جا رہا ہوں، باقی بعد میں لے جاؤں گا، بعد ہی ہو جاتا ہے، پھر لوٹتے ہی نہیں۔ تو ہم سوچتے تھے کہ بھئی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک مخلص عالم سے ہم نے دریافت کیا کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا دراصل یہ لوگ دوسرے علاقوں سے آتے ہیں اور وہاں سے کچھ رسیدیں لے کر آتے ہیں، کتاب رسید کی، جو چندے کے لیے ہوتی ہیں، اور جو اوریجنل ہوتی ہے اسی طرح کی یہاں چھپوا لیتے ہیں، اور اس جو یہاں چھپی اس پر وہ چندہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی بس اتنا ہی ہوا ہے، اور جو اوریجنل رسید بک ہوتی ہے وہ لوٹا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسے بہت سے واقعات ممبئی میں ہوئے تھے، بعض جعلی لوگ پکڑے بھی گئے تھے، پھر ممبئی میں بہت یہ بار بار کہا گیا تھا کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں انہیں چندہ مت دیجیے، کیونکہ وہ مسجد، مدرسہ اور یتیم خانے کے ہی نام پر جمع کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے دوستوں کہ بالکل ایسا نہ کریں۔ اگر عزیز و اقربا میں کوئی بچہ یتیم ہے تو اگر ہم اس کے سرپرست بن سکتے ہیں تو ضرور بنیں، اور جب بچہ اس لائق ہو جائے تو جو اس کا حق ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ مسلم معاشرہ تنگ دستی کا شکار ہے، بہت پریشانیاں بہت ہیں، بہت سے مختلف علاقوں میں آپ جانتے ہی ہیں کہ جہاں پر مردوں کو مار دیا گیا، جیسے افغانستان کے ہی بے شمار واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، فلسطین میں ہو رہا، مختلف علاقوں میں ہو رہا۔ اس لیے ایک صحیح طریقہ ہونا چاہیے کہ قوم اپنا پیسہ، اپنی زکوٰۃ ایک جگہ جمع کرے، اور پھر خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جہاں تک ہو سکے ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے، اور وہ لوگ جو ذمہ داران ہیں انہیں خیال رکھنا ہوگا۔ اور یہاں پر تو ذمہ داران سے بھی الگ ہوتے ہیں، خاندانوں میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی عزیز و اقربا ہمارے درمیان ہے وہ نہیں رہا تو اس کے بچوں کے جو حق ہیں وہ ان تک پہنچائے جائیں، کیونکہ سیدھے سیدھے اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ مال یتیم کو کھانے والے کے لیے جہنم ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی وہ تمام حقوق جو دوسروں کے ہیں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے دولت ہو، چاہے جو چیز ہو، وہ کسی کی حق ہے، کسی کا حق ہے تو اس پر ہم زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بالکل نہ کریں، سختی سے۔ بھائی صاحب، اب یہ سچ ہے یا جھوٹ یا فسانہ ہے یا حقیقت نہیں پتا، لیکن سکندر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ بھئی میں جب مر جاؤں تو کفن سے دونوں ہاتھ میرا باہر نکال دینا، تاکہ لوگ دیکھ سکے کہ میں مرنے کے بعد جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی تھی وہ جب گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اس کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی کر لیجئے، جتنی ہو دولت ساری دنیا حاصل کر لیجئے، لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، بلینئر، ملٹی بلینئر، جو دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند بن جائیں گے، لیکن جب مریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ روپیہ قبر میں لے کے جائیں گے مصر والوں کے جو احرام مصر بنے اس کی طرح، کہ بھئی وہاں کہا جاتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد ان کے ساز و سامان، عورتیں سب کچھ ساتھ میں دفن کر دیتے تھے کہ بھئی یہ اٹھے گا تو اس کے کام آئیں گے۔ آج لاشیں مل رہی ہیں نا، ممیز جو ملتی ہیں سونے چاندی بھرے ہوئے، لیکن
ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. کیا وہ خزانہ جو ان کے ساتھ دفن کیا گیا تھا ان کے کام آیا؟ تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہے بھئی وہ سب ہمارے کام آئے گا؟ بس یہ چھوٹی سی دنیا ہے، کسی کل کا بھروسہ کسی کو نہیں. ہماری قوم کے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں، اس طرف آئیں. اگر ان کے بزرگ ان چیزوں کو نہیں جانتے تو وہاں تک پہنچائیں کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مختصر سا ٹاپک تھا لیکن گناہ کبیرہ جو بہت آسان سا ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو کھانا، خاص کر یتیم کی. اس گناہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح سے بچنے کی کوشش کریں. اگر کسی کا حق چاہے عزیز و اقربا کا ہو چاہے یتیم کا، اگر غلطی سے ہم نے استعمال کر لیا ہے تو اس کی بھرپائی کریں، اس ضرورت مند تک پہنچائیں، اس سے معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں. ایسا نہ ہو کہ بھئی سیدھے سیدھے جہنم میں چلے جائیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اس طرح کے گناہان کبیرہ سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے اور سب کے گناہوں کو بخش دے. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اجازت چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ہماری باتوں میں کہیں کوئی خامی رہ گئی ہے تو وہ اس کی طرف ہمیں اشارہ کریں. ساتھ ہی ہماری کمیوں کو بتائیں. یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے ضرور دیجئے. اگر آپ کو پسند آیا تو اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجئے. بس اب اجازت چاہتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.